پانی کی تین اقسام ہوتی ہیں، ایک جاری پانی ہوتا ہے، ایک ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوتا۔ جاری پانی کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ اگر اس میں کوئی تنکا وغیرہ ڈالا جائے تو وہ پانی اس کو بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو ہم اس کو جاری پانی کہہ دیتے ہیں، جیسے نہر وغیرہ کا پانی جاری ہوتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک نجاست کا رنگ، بو یا مزہ، جس کو نجاست کا اثر بھی کہتے ہیں، رنگ، بو یا مزہ، کوئی ایک چیز بھی ظاہر ہو جائے تو یہ ناپاک کہلائے گا۔ اور اگر اس جاری پانی میں نجاست گری، چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، جیسے مثال کے طور پہ نہر کے ایک طرف بچے نے پیشاب کیا، مثال کے طور پہ دور کوئی شخص وضو کر رہا ہے، اور جب وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس میں نجاست کا رنگ، بو یا مزہ اس کو محسوس نہیں ہوتا، تو اس کے حق میں یہ پانی پاک کہلائے گا۔ تو جاری پانی کا حکم یہ ہے، اس میں نجاست گر جائے تو فوری طور پہ ناپاکی کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ جب تک نجاست کا رنگ، بو یا مزہ ظاہر نہ ہو جائے وہ پاک ہے۔ اسی طرح دوسرا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے سمندر کے بارے میں آپ نے حدیث پاک سنی تھی، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، بعض صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا پانی ہوتا ہے کہ جس کو ہم صرف پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو کہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی اگر تم اس سے مچھلی پکڑو گے اور وہ مر بھی گئی تو اس میں چونکہ ذبح کا تو معاملہ ہوتا نہیں ہے تو تمہارے لیے حلال ہے۔ اب سمندر کا پانی جاری نہیں ہوتا ہے، یہ اصل میں ہوا کی وجہ سے لہریں بنتی ہیں، ورنہ سمندر کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ تنکا ڈالیں تو اس طرح ہلتا رہے گا، لیکن یہ اپنی طاقت سے یہ پانی بہتا نہیں ہے، ہوا اس کو چلاتی ہے، ورنہ اپنی اس کے اندر بہنے کے معاملہ اس کا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ایسا ٹھہرا ہوا پانی ہے جو بہت ہی کثیر ہے، تو اس کا حکم چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ پانی پاک کرنے والا ہے، حالانکہ سمندر کے اندر آپ نے دیکھا ہے غلاظت گرتی ہے، سیوریج پوری گرتی ہے، سیوریج وغیرہ کا جتنا پانی ہوتا ہے، اسی طریقے سے نہاتے ہوئے بچے وغیرہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اس کے پانی کو پاک قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ٹھہرے ہوئے پانی ایسے ہیں کہ جب تک اس میں نجاست کا رنگ، بو، مزہ ظاہر نہیں ہوگا وہ پاک ہی کہلائیں گے۔ تو اس لیے فقہا نے پھر دوسری قسم بنائی کہ دوسری قسم ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے، اور جاری پانی کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے تو جب تک نجاست کا رنگ، بو یا مزہ ظاہر نہ ہو وہ پاک کہلائے گا۔ اور تیسرا ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے۔ جاری پانی کے حکم میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، چاہے نجاست کا رنگ، بو، مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم نے یہ حدیثیں آپ کو سنائی تھی، یہ بخاری میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، باب نمبر 68 میں، مسلم میں باب الطہارت میں حدیث نمبر 94، 95، 96، یہ سب حوالے ہیں اس کے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائمی الذی لا یجری، کہ تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے، وہ ٹھہرا ہوا پانی جو جاری نہ ہو، ثم یغتسل فیہ، اور وجہ اس کی بیان فرمایا کہ پھر تم اسی میں غسل کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ٹھہرے ہوئے پانی ایسے ہیں کہ اگر اس میں پیشاب کر دیا جائے یا اس میں کوئی ناپاکی گر جائے تو پھر وہ غسل وغیرہ کے قابل نہیں رہتا، یعنی وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر تین قسمیں فقہا نے بنا دی کہ پہلی قسم جاری پانی، دوسرا ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے، اور تیسرا ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے۔ اور جاری پانی کا حکم آپ کو بتا دیا کہ نجاست کا جب تک اس میں رنگ، بو، مزہ ظاہر نہ ہو وہ پانی پاک کہلاتا ہے۔ ابھی جو دوسری قسم ہے کہ ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہو، اس کا ہم اندازہ کیسے کریں گے؟ کون شخص یہ اندازہ کر سکتا ہے؟ مثلا سمندر تو بہت بڑا ہے، تو کیا صرف سمندر ہی ایسا ٹھہرا ہوا پانی ہے جو جاری پانی کے حکم میں ہے، یا اور بھی پانی ہوں گے؟ تو فقہا نے پھر غور و تفکر کرنے کے بعد لوگوں کی آسانی کے لیے ایک پیمائش ہمیں بتا دی کہ اگر کوئی اتنا بڑا حوض ہو یا اتنا کثیر پانی کسی جگہ جمع ہے کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ جواب آ جائے،
225 فٹ، جیسے 25 اور 9 مثال کے طور پر، تو 225 فٹ آ جائے گا۔ یہ وہ ٹھہرا ہوا پانی کہلائے گا کہ جو جاری پانی کے حکم میں ہے۔ لہذا اتنے بڑے بڑے جتنے بھی انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں، یا جیسے مسجدوں میں وضو کے لیے تالاب بنائے جاتے ہیں، اگر ان کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کیا جائے اور جواب 225 فٹ آ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے کہ جب تک اس میں نجاست کا رنگ بو مزہ ظاہر نہیں ہوگا یہ پانی پاک کہلائے گا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جب جاری پانی کا یہ حکم ظاہر ہو گیا کہ اس میں نجاست کا رنگ بو مزہ جب تک ظاہر نہیں ہوگا وہ پانی پاک کہلائے گا، تو اب جب نجاست حقیقیہ اس میں گری ہے لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا وہ پانی پاک، تو لازم سی بات ہے کہ نجاست حکمیہ ملنے پر تو بدرجہ اولا وہ پاک ہوگا۔ نجاست حکمیہ آپ کو بتائی تھی کہ جیسے بے وضو پن ہے یا جنابت ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک جاری پانی ہے مثال کے طور پر اور اس میں کوئی شخص کھڑے ہو کر غسل کرتا ہے اور جنابت کا غسل کرتا ہے، تو یقیناً اس کا غسل ہو جائے گا اور اس کی نجاست جو نجاست حکمیہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جنابت اتر جائے گی۔ لیکن جس طریقے سے جاری پانی میں نجاست حقیقیہ گر جائے اور رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو پانی پاک رہتا ہے، اسی طریقے سے نجاست حکمیہ مل جائے تو وہ بالکل پاک رہے گا، کیونکہ وہ تو پہلی نظر نہیں آتی ہے۔ نجاست حکمیہ اپنی ایک اسمیل رکھتی ہے، اپنا ایک وجود رکھتی ہے، لیکن نجاست حکمیہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ تو اس ایسے جاری پانی کے اندر اگر انسان غسل وغیرہ کر لے تو وہ ناپاک یا مستعمل جس کو ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا۔